اللہ اور بندے کے درمیان یہ صورت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو ایک لفظ اس صورت کا بندہ کہتا ہے، جواب میں ایک لفظ اللہ کہتے ہیں۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، یہ بندے نے کہا، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ یا الحمدللہ میں ہم اللہ کی حمد ہی بیان کر رہے ہیں، تو آج اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اب اس میں تین حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ ہے اللہ کی تعریف، دوسرا حصہ ہے بندے کا تعارف، تیسرا حصہ ہے اللہ سے طلب۔ پہلے رب کی تعریف کی، تو بڑا مہربان ہے، تو رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب کسی کی تعریف کی جائے نا تو بندہ متوجہ ہو کے کہتا کیا ہے، بات تو کر۔ تو آدمی پھر اپنا تعارف کراتا ہے، جناب میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا غلام ہوں، میری تو آپ کے سامنے کیا اوقات ہے، میں تو آپ کے در کا غلام ہوں۔ تو آدمی اپنا تعارف کراتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تیری مانگتے ہیں۔ تو اب اس کی شان کریمی کو، رحمت کو جوش آیا کہ میری اتنی تعریف کر کے اپنے آپ کو میرے سامنے یوں پیش کرتا ہے، تو اب رب پوچھتا ہے بتا کیا چاہتا ہے؟ تو آدمی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو پہلا حصہ مالک یوم الدین تک رب کا تعارف، دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک وہ اللہ کی تعریف تھی، یہ اپنا تعارف ہے، اور تیسرا حصہ طلب ہدایت، اظہار مطلب کہ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلا، ہم تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، نبیوں، صدیقین اور شہداء کے راستے پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے اس سورت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ صورت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو ایک لفظ اس صورت کا بندہ کہتا ہے، جواب میں ایک لفظ اللہ کہتے ہیں۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، یہ بندے نے کہا، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ یا الحمدللہ میں ہم اللہ کی حمد ہی بیان کر رہے ہیں، تو آج اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، ثنا تعریف کو بھی کہتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد، بزرگی بیان کی ہے۔ یہ لفظ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ وتعالی جدو کا، یہ مجد بزرگی کے معنی میں ہے۔ اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیا مشترک ہے؟ کہ عبادت وہ کرتا ہے، عبادت کے لائق میں ہوں، مدد وہ مانگتا ہے، عطا میں کرتا، اور جب دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ ما سألنی عبدی اتیتہ، جو کچھ میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یا ملائکتی اشہدوا ما سألنی عبدی اتیتہ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو دے دیا ہے۔ تو یہ اس صورت کا مختصر ترین خلاصہ، اس سے زیادہ میرے خیال ہے میں اسے اور مختصر نہیں کر سکتا تھا، آج ہم نے پڑھ لیا اور ختم کر دیا۔ کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے اور اس کے پہلے رکوع کو مختصراً بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے جی؟
ہفتے میں 2 روزہ کلاس ہوا کرے گی، ہفتہ اور اتوار کو۔ دورانیہ اس کا مغرب سے عشاء ہے۔ مرد حضرات کی کلاس بعد از مغرب تا عشاء، اور خواتین کے لیے صبح 9 بجے کلاس۔ اگر بہنیں بیٹیاں شامل ہونا چاہیں تو وہ اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے میں بنات کو تفسیر پڑھاتا ہوں، تو ان کا وہ سبق ہوتا ہے، اس میں وہ شریک ہو سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ خواتین کی کلاس صبح سے شروع ہوگی، ویسے وہ شروع ہے، اب جو آئیں گی اس میں شریک ہو جائیں گی۔ یہ اعلان آخر میں فرما دیں تاکہ ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو جائے اور آگے اس کا سب کو پتہ بھی چل جائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یاد رکھیں قرآن مجید مکمل ختم کرنے کے بعد جب بھی کوئی سبق پڑھا جائے تو آخر میں قبولیت دعا کے جو مختلف مقامات ہیں ان میں سے ایک قرآن کو پڑھ کر دعا مانگنا ہے۔ ہم نے چونکہ پڑھا ہے تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ رب، خصوصاً اپنے اعزاء اقرباء عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، زندوں کے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے پورے انہماک اور خلوص سے دعا مانگا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، جو ہم نے کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔